بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب بھی بجٹ پیش ہوتی ہے تو لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جو دفاعی بجٹ ہوتی ہے پاکستان کی وہ زیادہ تر ہوتی ہے اور اداروں سے۔ یہ بحث تقریباً 2-3 دن سے چل رہی ہے زیادہ تر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جب بھی یہ جمہوری نظام چلا ہے، یعنی بھٹو، نواز شریف، عمران خان یا کوئی اور سیاسی جماعت اقتدار میں آ کر جمہوری نظام چلایا ہے، ان سالوں میں پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے، اور جو فوجی اقتدار تھا، یعنی ایوب خان کا دور ہو گیا، مشرف کا دور ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ، اس میں پاکستان نے کتنی ترقی کی، آج ہم اس پر بحث کریں گے۔ ویڈیو میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور 5 منٹس ود ضیاء یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایوب خان کے دور کی۔ دوستو، ایوب دور میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو 8 سال تک بڑھنے نہیں دیا اور 18 روپے من آٹا 8 سال مسلسل رہا، مگر آٹا جیسے ہی 2 روپے مزید مہنگا ہوا تو لوگوں نے ایوب خان کو کتا کہہ کر نعرے لگا دیے، اور جب چینی میں 4 آنے فی کلو اضافہ ہوا تو لوگ احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے اور جمہوریت کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس وقت کی بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کرائے کے شاعر حبیب جالب بھی خاموش نہ رہ سکے۔ مہنگائی پر نظم کچھ یوں لکھی: 20 روپے من ہے آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا۔ دوستو، اشیاء خورنوش کو تو کنٹرول میں رکھا ہی تھا، مگر ایوب خان نے اپنے دور میں ڈالر کو بھی جیسے گریبان سے جکڑ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت ڈالر کی قیمت جو تھی وہ 5 روپے تھی اور وہ آگے بڑھ بھی نہیں سکا تھا۔ دوستو، ایوب دور میں مغربی پاکستان کی گورنری پر امیر محمد خان نواب آف کالا باغ براجمان تھے۔ امیر محمد خان کی دبنگ شخصیت کی تاریخ گواہ ہے۔ امیر محمد خان بڑے انداز سے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک فقرہ کستے تھے کہ میرے دائیں مونچھ قانون اور میری بائیں مونچھ آرڈر ہے۔ تب بھی جمہوری معیار پہ یہ تھا اور اب بھی یقیناً ایسا ہی ہے۔ ان کے اقتدار کے دور میں چینی کا ریٹ 2.5 آنے فی کلو ہوا تھا تو چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر ہم ایوب خان کے دور کو سنہری دور بھی کہیں نا تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ مشکلات میں گھرے ہوئے پاکستان میں آج کل بھی پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے دور کو بہت یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے کئی انٹرویو میں گائے بگائے کہی ہے کہ ایوب دور میں ہونے والا ترقی کا سفر اگر جاری رہتا تو آج پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں نمایاں مقام حاصل کر چکا ہوتا۔ دوستو، پھر اس کے بعد مہنگائی کا اصل ریلا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آیا، جس کو ہم عوامی وزیر اعظم کہتے ہیں۔ انہوں نے صنعتوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کی حکومت میں صنعتوں پر قبضہ کر لیا گیا، بے روزگاری بڑھ گئی اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ صنعتوں کو تحویل میں لینے سے پہلے بناسپتی گھی جو کہ 4 روپے فی کلو فروخت ہو رہا تھا، اس کی قیمت دگنی ہو گئی۔ اس کے بعد بھٹو نے راشن کارڈ قائم کر کے پوری قوم کو قطاروں میں لگا دیا۔ آٹا، چینی، گھی راشن ڈپو پر ملنے لگا اور قوم ایک عجیب سی صورتحال میں مبتلا ہو گئی۔ تب سے اب تک بزنس مین اور کاروباری طبقہ اس جماعت کو ناپسند کرنے لگا، اور پنجاب میں تب سے اب تک اس جماعت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ان چیزوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کاروباری پالیسیز ملک کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ دوستو، 1987 سے 88 سے لے کر 1999 تک پی پی اور نون لیگ نے مسلسل باریاں لیں، مہنگائی کا شدید طوفان آ گیا۔ یہ سب پاکستان پر جمہوریت کے ثمرات تھے۔ مہنگائی روزانہ کے حساب سے بڑھنا شروع ہو گئی، مگر وہ سیاستدان جو اپنے چمچوں کو خوش نہ کریں، پھر ان نااہل چمچوں نے ملک کے اندر کرپشن کا نیا نظام متعارف کروایا جو آج تک رائج ہے۔
خود بھی کھاؤ اور کچھ دوسروں کو بھی دو۔ جب مشرف کا دور آیا تو اس نے غربت پر کافی حد تک قابو پا لیا۔ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول میں رکھا، 60 روپے سے بڑھنے نہیں دیا، مگر پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے۔ باوجود اس کے ایشیائی خونوش اور چیزوں کی قیمتوں میں ٹھہراؤ رہا۔ فوجی حکمرانوں کے ادوار اچھے تھے، ان کے دور میں عوام خوش تھے، اور اگر نہ خوش تھے تو وہ سیاستدان تھے اور ان کے چمچے تھے جن کی کرپشن بند ہو گئی تھی۔ مگر مجموعی طور پر اگر دوستو آپ دیکھیں تو جمہوری دور میں جو مشکلات رہیں وہ ہمیشہ سے عوام کی رہی ہیں اور وہ آج بھی برقرار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے وزراء اور مشیران ایک دوسرے کی کرپشن کی داستانیں ہمیشہ سے عوام کو سنا کر محفوظ کرتے رہے اور خود اپنا کام بیک ڈور سے ماضی سے لے کر اب تک جاری ہیں۔ اشرافیہ، چینی مافیا، آٹا مافیا آج بھی وہ نہ صرف حکمرانی میں ہیں بلکہ ملک کو لوٹنے میں متحرک ہیں، اور عوام آج بھی ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ آج اگر کسی سیاستدان سے آپ کہتے ہیں کہ آپ چینی چور ہو تو کہتا ہے یہ تو میرے بھائی کا کاروبار ہے، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو وہی بھائی اس پر سارے الیکشن کے پیسے انویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک آپ کو مثال دوں گا ہمارے سندھ کی پولیس کی۔ اگر ایک بھائی کوئی جرم کرتا ہے اور وہ بھاگ جائے تو ہماری پولیس اس کے سارے خاندان کو گرفتار کر لیتی ہے کہ مجرم کو پیش کرو، مگر سیاستدان جس کا اپنے بھائی کی چینی چوری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو گرفتار نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح چینی مہنگی ہونے پر ایوب دور میں لوگ سراپا احتجاج ہوئے تھے، آج عوام ایک بار پھر سے قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے اگر اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، کیونکہ جمہوریت نے ان کی آواز ہی دبا دی ہے۔ دوستو ایک بار 2006 میں بھی چینی کے بدترین بحران کا سامنا عوام نے کیا۔ اگر قارئین کو یاد ہو تب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ملک الیار خان تھے، جنہوں نے بڑی جرأت سے نہ صرف چینی مالکان اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ شوگر ملز مافیا ہمیشہ سے اپنی ذخیرہ اندوزی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ایک اہم بات میں قارئین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ شوگر ایکٹ کے تحت شوگر ملز مالکان کی ذخیرہ اندوزی ناقابل ضمانت جرم ہے۔ شوگر ایکٹ کے تحت کوئی بھی مل اپنی پیداوار کا صرف 25% ذخیرہ کر سکتی ہے، اس سے زائد ذخیرہ کرنا بھی جرم ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج تک نہ تو اس ایکٹ کو نظر رکھا گیا اور نہ ہی کبھی اس ایکٹ کو لاگو کرنے کے لیے ان کی صنعتوں کا آڈٹ کیا گیا، کیونکہ وہ مالکان تو خود اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف آواز اٹھائی بھی جائے تو ہمیشہ کی طرح ان کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، وہ ہر عمل سے بآسانی نکل بھی جاتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال کو ہی دیکھ لیجئے، 55 روپے سے چینی 80 روپے کلو ہو گئی، مگر وہ واپس 55 روپے کلو نہیں ہوئی۔ پہلے تو اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی تھی کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے اور ہماری بہت سی مشینری پیٹرول پر چلتی ہیں، لہٰذا ہم چینی کی قیمت کم نہیں کر سکتے۔ پیٹرول اب مسلسل سستا ہوتا رہا، تقریباً 90 دن میں 43 روپے سستا ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے چینی کی قیمت وہیں، اور وہ چیزیں جن میں پیٹرول مہنگا ہونے کی مد میں اضافہ ہوا تھا ان کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی۔ دوستو اس وقت چینی مہنگی ہو گئی ہے، شوگر مافیا کے خلاف کارروائی جمہوریت میں ممکن نہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، یوٹیلیٹی اسٹور سے غائب ہو گئی، پیٹرول سستا ہوا اور نایاب ہو گیا۔ عوام جمہوریت کی قیمت ہمیشہ سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے۔ صحیح مزے جمہوریت کے مہنگائی کی صورت میں عوام ادا کرتے رہیں، اور اب اور مزے لے لو جمہوریت کے دوستو۔